بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ درخواست میں عام طور پر کرتا ہوں، لیکن اس وقت ایک درخواست اور کہ اگر آپ یہ ویڈیو اسمارٹ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں، عام طور پر ہر بار ہم فون پر نہیں دیکھتے، ہینڈز فری نہیں لگائی ہوئی ہوتی، تو اگر اس ویڈیو کو باقی لوگ سن رہے ہیں، ایک سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ممکن ہے کہ آس پاس بچے ہیں تو پھر روک دیجئے، بعد میں دیکھ لیجئے یا بچوں کو ہٹا دیجئے، کیونکہ دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں جو فرانس کے کیتھولک چرچ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کمیشن ہے اس نے رپورٹس دی ہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے، آپ کو یہ خبر ہر جگہ مل جائے گی کہ 2,16,000 بچوں کو 2,16,000 بچوں کو فرانس میں کیتھولک چرچ کے پادریوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، کمیشن ہے اس نے تحقیقات کی ہیں، متاثرین کی جو رپورٹنگ تھی اس رپورٹنگ کی بنیاد پر یہ کمیشن بنا اور اس نے تحقیقات کی، اور پتہ یہ چلا کہ 71 برس کے عرصے میں 1950 سے اب تک 2021 تک اس عرصے میں فرانس میں تقریباً 2,16,000 بچے پادریوں کی جانب سے جنسی ہوس کا نشانہ بنے، اور یہ صرف پادریوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس میں دیگر اسٹاف کو ملا لیں، اساتذہ کو ملا لیں، آپ اس میں ملا لیں خدمتگاروں کو، چرچ کے دیگر اسٹاف کو، تو یہ تعداد بن جاتی ہے 3,30,000 جو نشانہ بنے جنسی ہوس کا۔ پوپ فرانسس نے اس بات کو، اس رپورٹ کو ریسیو کرنے کے بعد اب تسلیم کیا ہے، فرانس کے پادریوں سے ملاقات کی ہے، اور ویٹیکن نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ویٹیکن نے کہا ہے کہ انتہائی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، کیتھولک چرچ کی جانب سے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تشویشناک ہے۔ رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 2,900 سے 3,200 تک، تقریباً 3,200 تک پادری جو ہیں ان کی تعداد سامنے آئی ہے، اور جو افراد تحقیق کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چرچ نے مجرمانہ، ظالمانہ خاموشی اختیار کی ایسے تمام معاملات پر جب یہ چرچ کو رپورٹ کیے گئے۔ اب یہ جو تفتیش ہے، اس تفتیش میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس تفتیش میں ایک جگہ لکھا گیا ہے، یہ تفتیش آپ کو جو اس کی رپورٹنگ ہے اب آپ کو تمام بڑے چینلز پر اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو BBC پر، CNN پر، اسکائی پر، فاکس پر، الجزیرہ پر، تمام جگہوں پر مل جائے گی، TRT پر، RT پر، پھر آپ کو تمام بڑی نیوز ویب سائٹس پر مل جائے گی۔ تو میں نے یہ گارڈین سے، BBC سے، مختلف جگہوں سے یہ چیزیں نکالی ہیں اور اب میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ایک جگہ کہ چرچ کیا ہوتا ہے؟ چرچ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ بھروسہ لے کر جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا، اپنے روحانی مسائل کا، جسمانی مسائل کا، اپنے معاشرتی مسائل کا حل ملے گا، رہنمائی ملے گی، اور آپ اپنے بچوں کو وہاں بہتر انسان بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ لیکن چرچ نے بھروسہ توڑا ہے، چرچ نے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ وہ افراد جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں آنے والے افراد کو بہتر انسان بناتے، انہوں نے خود بدتر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ چرچ کی جانب سے ایک اور کام کیا گیا۔ ایسے واقعات مسلسل رپورٹ ہو رہے تھے، تو چرچ نے ایسے واقعات کے رپورٹ ہونے پر ان رپورٹس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، متاثرین کو نہیں سنا، ان پر یقین نہیں کیا، تو ایسے واقعات ہوتے چلے گئے۔ دوسرا، جب ایسے واقعات بعض جگہوں پر رپورٹ ہو رہے تھے تو نہ صرف یہ کہ سنجیدگی سے لیا نہیں بلکہ رپورٹ بھی نہیں کیا، آگے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کرتے، اپنے بڑوں کو رپورٹ کرتا کیتھولک چرچ، مختلف اس کی جو برانچز تھیں، تو ایسے واقعات مزید بڑھے۔ اور پھر یہ کہ کئی دفعہ جب ایسے افراد کے بارے میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، تب بھی مزید بچوں کو ایسے افراد کے ساتھ چھوڑا گیا اور انہیں اس درندگی کا پورا موقع چرچ کی جانب سے دیا گیا۔ اور پوپ نے اسی لیے کہا ہے کہ متاثرین کا احساس ہے، ان کی تکلیف پر انتہا سے زیادہ افسوس ہے۔ اس رپورٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات اور کی گئی ہے کہ چرچ جو ہے وہ اب معاوضہ دے، وہ افراد جو متاثرین ہیں ان کو معاوضہ دے، اور معاوضہ دینے سے ان کی جو جسمانی تکلیف ہے، روحانی تکلیف ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، کم بھی نہیں ہو سکتی، لیکن معاوضے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ چرچ مکمل طور پر اس ظلم کو تسلیم کر لے گا، یہ معاوضہ دینے کا پہلا فائدہ ہوگا۔ یہ واقعات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب آپ دیکھیے کیتھولک چرچ کے حوالے سے
جنسی درندگی کے واقعات، مقدمات سامنے آ رہے تھے۔ 2019 فروری میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اور پوپ فرانسس نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ پتا چلا تھا کہ پادری راہباؤں کے ساتھ، ننس کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں، اور ایسے کیسز بھی سامنے آئے جہاں انہوں نے راہباؤں کو جنسی غلام بنا کر رکھا تھا۔ پوپ بینیڈکٹ کو بھی، جو پوپ فرانسس سے پہلے پوپ تھے، ان کو بھی ان واقعات نے مجبور کیا کہ انہوں نے راہباؤں کی، ننس کی گیدرنگ ہوتی تھی، اس گیدرنگ کو بھی جو تھا وہ بند کر دیا تھا۔ تو ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل آ رہے ہیں۔ اب میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے اس وقت جب رکھ رہا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تو ہے کہ ایک بڑی مقدس جگہ پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، الحمدللہ اس سے کم ہے، لیکن ہمارے ہاں مساجد میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ابھی بالکل یہ جو رویہ ہے کہ متاثرین پر اعتبار نہیں کیا گیا، یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ جو عزیز الرحمان کا کیس ہوا ہے جس میں وہ مدرسے کا طالب علم نشانہ بنتا رہا اس کی ہوس کا، اور وہ اسے پاس کر دے گا، نمبر دے دے گا، اس جھانسے میں رکھ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ اب اسے، اس کے بیٹوں کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ۔ اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم نے ایک باولے کتے کو دیکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، جو ہمیں یہ بتا رہا تھا، ایمانوئل میکرون فرانس کا صدر، کہ اسلام، اور یہ گزشتہ برس اس کا بیان ہے معاف کیجیے گا، کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اسلام کی وجہ سے، اسلام کے طرز عمل کی وجہ سے، مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے اس وقت اسلام بحران کا مذہب بن گیا ہے، اور اس کی حکومت جو ہے وہ دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے کا جو 1905 کا ان کا قانون ہے اس کو اور مضبوط کرے گی۔ پھر ہم نے کریک ڈاؤن کی صورتحال دیکھی۔ یہ کریک ڈاؤن ہم نے اسلام کے خلاف دیکھا، مساجد کے خلاف دیکھا، مسلمانوں کے خلاف دیکھا، گھروں میں پڑھنے والے بچوں کے خلاف دیکھا جو اسلامی تعلیمات حاصل کرتے ہیں کسی قاری سے، کسی قرآن ٹیچر سے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا، اور بہت سختیوں کا ہم نے دیکھا کہ استعمال کیا گیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا بہت سارے لوگوں کی جانب سے کہ ایمانوئل میکرون جو ہے وہ، یہ اس کی ساری انتخابی حکمت عملی ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ترکی نے ان تمام واقعات پر بڑے زبردست غم و غصے کا اور رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اتنا آگے بڑھا تھا ترکی کہ فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا۔ پاکستان نے بڑا زبردست احتجاج کیا تھا، پاکستان کی حکومت نے، وزراء نے، اور فرانس کو بتایا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں معاف کیجیے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں، اور اس باولے کتے کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام باتیں اسلام کے خلاف کر رہا تھا۔ اب ان کے ہاں عیسائیت کے حوالے سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ سیکولر بنتے ہیں، لیکن جو عیسائیت ہے ان کے ہاں سب سے بڑا مذہب ہے، اور اب ان کے ہاں عیسائیت کے حوالے سے جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیتھولک چرچ کر رہا تھا، یہ ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ کیتھولک چرچ کا نہیں، یہ افراد کا ایکٹ ہے، یہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہے، یہ اس میں کبھی بھی آپ چرچ کو بدنام نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے مولوی کے کیے گئے غلط عمل پر آپ مسجد کو بدنام نہیں کر سکتے، کسی شخص کے عمل پر آپ اس کے ادارے کو بدنام نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے یہ کہنا کہ یہ کیتھولک چرچ کر رہا تھا، لیکن چرچ کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی باڈی ہے جو بہت آرگنائزڈ ہے، اس لیے ان کے میڈیا نے اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ بڑے ہوشربا اعداد و شمار ہیں، مزید ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ابھی اس حوالے سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔